رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو اصل حقائق و حقیقت ہے وہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر سکیں. اور اس کے علاوہ یہ پروجیکٹر جو لگایا جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو ایسی چیزیں دکھائی جائیں گی کہ اس وقت دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے بد عقیدگی اور اس کے پیچھے قرآن و حدیث کو چھوڑنا اور ایسے نظریات اور ایسے عقائد کا عمل دخل ہے جن کی بنیاد پر لوگ اپنا بھی خون بہا رہے ہیں، دوسروں کا خون بھی بہایا جا رہا ہے. تو اس سلسلہ میں انشاءاللہ یہ پروگرام جو کہ ہمارا ماہانہ ہوتا ہے یہ پہلا پروگرام ہے اور آپ کو یہ بھی علم ہے اس پروگرام کے اندر مکتب الدعوہ والارشاد کی طرف سے کچھ نہ کچھ انعامات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور اسی طرح مکتب کی طرف سے کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے جس طرح ممکن ہے تمہارا. تو یہ ہماری کوشش ہے کہ آپ بھائیوں تک صحیح بات جو قرآن حدیث سے ثابت ہے وہ پہنچائیے. اس لیے آپ بھائی خود بھی کوشش کیا کریں، تشریف لائیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی لائیں تاکہ صحیح دین ہمیں سمجھ آئے. اور ہم ہر دفعہ یہ درخواست کرتے ہیں ہماری کوئی بات آپ کو قرآن حدیث کے خلاف لگے کہ یہ بات آپ نے جو کی ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا کوئی تاریخی واقعہ آپ بیان کریں اور وہ صحیح کسی تاریخی کتاب میں موجود نہیں ہے جو بااعتماد کتاب ہو تو آپ ہمیں روک سکتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے. تو ہم زیادہ اس پروگرام کو مؤخر نہیں کر سکتے. پروگرام کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے. میں دعوت دیتا ہوں محترم قاری احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت پیش کریں. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو
بھی تھوڑی دیر کے لیے نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون۔ قابل احترام سامعین، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر ہم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھائی ان موضوعات کو یا اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے دلائل کی روشنی میں، تو وہ ہمارے بہت بڑے عالم جن کو شیعہ نے شہید کر دیا تھا، ان کا نام ہے علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ان کی کتاب پڑھیے، انہوں نے 4 کتابیں لکھی ہیں، آج تک ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اشیاء و اہل بیت، اشیاء و تشیع، اشیاء و قرآن، اشیاء و اہل سنن، ان میں کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں لکھی ہے جو ہماری کتابوں سے، شیعہ کی کتابوں سے ہی، شیعہ کی کتابیں سامنے رکھی، انہی سے دلائل لے کر اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ تو آپ ان کتابوں کو پڑھیے، جیسے ہمارے ہاں کوئی اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اس کے نزدیک قرآن مجید کے بعد بخاری کا درجہ ہے، اسی طرح ان کے ہاں الکافی کا درجہ ہے۔ الکافی کے حوالے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کتاب پڑھنے کا ٹائم نہ ہو تو کعب نام حسین علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی ایک کیسٹ ملتی ہے، اس کو آپ سنیں، جس میں انہوں نے شیعہ کی ہی 80 یا 90 کتابیں جو ہیں ان سے ثابت کیا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے یہ خود ہیں۔ تو بہرحال اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ بعض باتیں مشہور کر دی جاتی ہیں اور ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے، اور بعض باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں تاکہ عام لوگ ان پر یقین کر لیں۔ یہ فیس بک پر، موبائل کے میسج پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس فیس بک پر یا اس میسج پر اس کو آگے شیئر کریں اور آگے اتنے لوگوں کو پہنچائیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بول دیا، فلیتبوأ مقعدہ فی النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اب اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا پیچھے ہمیں جا کر دیکھنا ہوگا تاکہ آپ بھائیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے اس واقعہ کے اسباب کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، اور اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہ ہجری کا سال شروع ہو رہا ہے۔ 11 ہجری تک آپ مدینہ منورہ میں رہے، اور 11 ہجری کو ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کے اندر، جس کو آج شیعہ بڑے غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، اسی حجرہ مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے بعد 2.5 سال تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے،
اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 سال سے کچھ اوپر دور حکومت ہے. اس کے بعد یہ فتنوں کا ایسا دور شروع ہوا، ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک بند نہیں ہو سکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، تیرے اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، دروازہ. جب وہ دروازہ کھل جائے گا وہ دروازہ قیامت تک کبھی بند نہیں ہو سکے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس دروازے کو توڑا جائے گا. اور یہ دروازہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کو شہید کرنے والا مجوسی غلام لؤلؤ اس کا نام ہے، فیروز لؤلؤ نے صبح کی نماز میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارے ہیں. آپ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہیں اور یہ بات وقت پیچھے ہے، اس نے خنجر مارے. آج آپ حیران ہوں گے، ہمارے مسلمان بھائی بڑے بولے والے ہیں. آج اس بدبخت کا مزار ایران میں ہے، اس کا دربار بنایا گیا ہے بڑا عالی شان. اور کیسے آپ انڈیا اور پاکستان میں قبروں پہ سالانہ میلہ لگتا ہے، لاہور میں علی اجمیری کا میلہ، اور پاک وطن میں بابا فرید کا میلہ، اور نظام الدین میں خواجہ نظام کا میلہ، اور اجمیر میں چشتی اجمیری کا میلہ لگتا ہے. اس طرح ایران کے اندر اس ابو فیروز یا فیروز لؤلؤ جو مجوسی غلام ہے جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، آج اس کی یاد میں اسی طرح میلہ لگتا ہے اور وہ اس کو سلامیاں پیش کرتے ہیں کہ تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، تو نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکلیف کس کو ہے؟ شیطان کو. آپ نے فرمایا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس گلی سے آ رہے ہو، جس رستے سے آ رہے ہو، شیطان رستہ چھوڑ جاتا ہے. شیطان کو تکلیف تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں ہونے کی، اس لیے اس بدبخت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. تب سے یہ دروازہ کھلا، آج تک بند نہیں ہوا. اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا. اور ان کی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے سپاہیوں نے گھیرا کیا ہوا ہے آپ کے گھر کا، اور آپ کو 40 دن تک گھر میں معصور رکھ کر شہید کر دیا گیا. خوراک بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے. لیکن میں قربان جاؤں اس اسلامی مورخ کے قلم پر، اور میں قربان جاؤں مولویوں کی زبان پر، قربان جاؤں اس بیت کی عظمت پر جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پورے 10 دن بیان کرتے ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان نہیں کیا جاتا. وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ مدینہ میں شہید ہوئے ہیں. ان کو کربلا میں شہید کیا گیا، ان کو مسجد نبوی کے پاس شہید کیا گیا، وہ وہاں شہید ہوتے ہیں. یہ قبر اطہر کے پاس شہید ہوتے ہیں. لیکن آج تک کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرے. جب یکم محرم آتی ہے گانے بند ہو جاتے ہیں، اور جب یکم محرم آتی ہے سینمے بند ہو جاتے ہیں، تھیٹر بند ہو جاتے ہیں، گانے نہیں سنے جاتے، ڈانس بند ہو جاتے ہیں، یہ سارے پروگرام بند ہو جاتے ہیں. لیکن جب رمضان آتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ بند ہوتے نہیں. اس طرح تو آپ کو گمراہ کیا گیا. تو میرے بھائیوں دیکھو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. شہید کرنے والے کون ہیں؟ یہودی. عبداللہ بن سبا یہ شہید کرنے والا ہے. اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ واقعات شروع ہوئے. کیا ہوا تھا غور سے سنیے گا، آگے اذان کا بھی ٹائم ہوتا ہے، نماز بھی پڑھنا ہوتی ہے، ذرا توجہ سے بیٹھے گا کہ بات سمجھ آ جائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. آج یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چھین لی تھی، پہلے ابو بکر نے چھینی، پھر عمر نے چھینی، پھر عثمان نے چھینی رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم یہ سوال کرتے ہیں اگر انہوں نے یہ حکومت چھین لی تھی، تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہو، نعرہ حیدری لگاتے ہو، نعرہ حیدری
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج اگر تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہو، ساتھ یہ کہتے ہو خلافت چھین لی گئی تھی، ایک بات ماننا لازم آتی ہے، یا وہ مشکل کشا نہیں تھے، یا جو انہوں نے بیعت کی ہے وہ پھر کمزوری سے کی ہے، وہ ڈر کر کی ہے۔ اگر وہ مشکل کشا ہیں اور ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اگر وہ مشکل کشا ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اگر وہ مشکل کشا ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اگر تمہارے عقیدے کے مطابق وہ مشکل کشا ہیں تو پھر رب کعبہ کی قسم ہے انہوں نے جو بیعت کی ہے وہ اپنی مرضی اور خوشی سے کی ہے، کسی نے انہیں مجبور نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی خلیفہ بنے، لیکن ایک مطالبہ آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، انہوں نے مطالبہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ ہوتا ہے آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سر عام پھانسی دیں، ان سے قصاص لیں، ان کو قتل کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ایسی پوزیشن میں ہیں کہ مدینہ کے حالات خراب ہیں، میں اس صورت میں کوئی اتنا جلدی سٹیپ نہیں لے سکتا، اس لیے کچھ ٹائم دو تاکہ کچھ ٹائم گزرے، مدینہ کے حالات ٹھیک ہوں اور میں ان قاتلوں کو پکڑ سکوں۔ سیم آج جیسے ہمارے ہاں ہمارے ملکوں کے حالات بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کو پتا ہے فلاں لوگ حالات خراب کر رہے ہیں، فلاں لوگ دھماکے کر رہے ہیں، لیکن وہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے گورنمنٹیں بھی خاموش ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کچھ ٹائم چاہیے، اتنی جلدی ان کے قاتلوں کو میں نہیں پکڑ سکتا، لیکن میرے بھائیوں میں نے اسی لیے کہا، بات میں شروع سے بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے بیٹھیے گا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا گیا تھا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ پہ وار کیا گیا، بیوی دوڑ کے آئی، اس تلوار کے وار کو روکنے کی کوشش کی، یہ انگلیاں کٹ کر قرآن مجید کے اوپر جا کر گری۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کی بیوی کی انگلیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یک بعد دیگرے آپ کے نکاح میں ہیں، اس کے بعد جس عورت سے آپ نے شادی کی تھی اس کا نام نائلہ ہے، اس کی انگلیاں کٹ کر قرآن مجید پہ گرتی ہیں۔ لوگوں نے یہ انگلیاں بھی پکڑی، کتا بھی پکڑا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ دیکھو یہ جان بوجھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو نہیں پکڑ گئے۔ اور میرے بھائیوں کہنے والوں نے تو اتنا کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے کیونکہ ان کے اپنے بیٹے بھی ان کے قتل میں شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے شہید کے خون ان کو شہید کرنے میں اور ان کو قتل کرنے میں ملوث ہو، سوال ہی پیدا نہیں۔ لیکن یہ بات سمجھنا بڑی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آج دو بھائی مل کے رہتے ہو نا تو تیسرا کیا کوشش کرتا ہے کہ یہ آج اگر مل کر بیٹھے ہیں تو میں کوئی ایسی چال چلوں گا کہ کل مل کر نہ بیٹھ سکے۔ یہ ایک بہانہ ہاتھ آیا، کرتا لیا، انگلیاں لی، شام بھیج دی، اب وہاں سے مطالبہ آ رہا۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے پاس حکومت ہو، آپ ایک علاقے کے صوبے کے گورنر ہو، آپ کی بہن اس کو مار دیا جائے یا اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، آپ کے بہنوئی کو قتل کر دیا جائے، تو کیا آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ آرام سے بیٹھیں گے؟ نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بہنوئی حضرت نائلہ ان کی بہن ہیں، کہا میری بہن کی انگلیاں کٹی ہیں، یہ کتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلود کتا ہے، ہم انتقام لیں گے، ان لوگوں کو پکڑیں گے، اگر آپ نہیں پکڑ سکتے تو پھر ہمیں بتائیں، ہم مدینہ کے اوپر آتے ہیں، ہم ایک لشکر لے کر آئیں گے اور دیکھتے ہیں کہ قاتل کہاں بھاگتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، مجھے کام کرنے دیں، میں امیر المومنین
پڑے، کہا ہم مدینہ آ رہے ہیں، قاتلوں کو پکڑیں گے، ان کو سزا دیں گے، ان سے قصاص لیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، لیکن انہوں نے اپنی بات نہیں چھوڑی ہے۔ وہ اس وقت انتقام کی آگ میں، یہ ایسا ایک جذبہ تھا جو وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، یہ مدینہ کی طرف آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، لیکن وہ نہیں رکے۔ انہوں نے ان کو روکنے کے لیے کہ یہ مدینہ کے اندر داخل نہ ہو، ان کو روکنے کے لیے اپنی فوج کو حکم دیا، یہ فوج بھی نکل پڑتی ہے، ادھر سے وہ آتے ہیں، ادھر سے یہ ہیں کہ ایک مکان، ایک جگہ، ایک میدان، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی صحابہ، ادھر بھی صحابہ، ادھر بھی تابعین، ادھر بھی تابعین۔ کسی نے کہا کیا کرنے لگے ہو، آپس میں لڑ رہے ہو، تم آپ امیر المومنین ہیں، آپ علاقہ کے گورنر ہیں، آپ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، کیوں آپس میں لڑتے ہیں؟ ایسے کر دو، قرآن مجید کو، اس اللہ کی کتاب کو فیصل بناؤ، اس کا فیصلہ تسلیم کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، ان کی صلح کروا دو، اور جو غلط ہو اس کے خلاف دوسری جماعت جو ہے اس کا تعاون کرو، اور جو ظالم ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے، آپ قرآن پہ آ جائیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے، آپ قرآن پہ فیصلہ کریں۔ دونوں بزرگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جو قرآن کہتا ہے، جو ہمارا دین کہتا ہے، ہم اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ کی ایک کمیٹی بنائی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں کو معزول کر دیا گیا۔ کیا فیصلہ ہوا کہ یہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں، آپ طبقات ابن سعد تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ اسلام امام زاہبی کی کتاب ہے، تاریخ اسلام اردو میں شاہ محمد ندوی کی کتاب ہے، تاریخ اسلام نجیب اکبر وادی کی کتاب ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں کہ دونوں کو معزول کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ فیصلہ ہوا دونوں کو معزول کر دو، ایک نیا اسلامی حکمران لاؤ۔ دونوں فوجوں نے آپس میں صلح کی اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب یہ بات ان سپاہیوں کو گوارا نہیں تھی کہ جو آگ ہم لگانا چاہتے تھے وہ آگ تو بجھ گئی، اب اس کا کیا کریں؟ اپنی اپنی جگہ پر فوجیں لیٹی ہوئی۔ رات کو یہ سپاہی آئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پہ حملہ کر دیا۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں، جب ادھر بھی فوج بیٹھی ہو، ادھر بھی فوج بیٹھی ہو، اور کسی ایک گروہ پر حملہ ہو جائے تو وہ کیا سمجھے گا کہ دوسرے گروہ نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ دونوں گروہ آپس میں لڑ پڑے، انہوں نے کہا انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے، انہوں نے کہا انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے۔ یہ جنگ ہوئی، کافی سارا نقصان ہوا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں یہ فوجیں چلی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں، امیر معاویہ شام میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں امیر ہیں، انہوں نے وہاں عمارت کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6.5 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مدینہ والوں نے اور اہل حجاز نے بیعت کر لی، لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ لڑائی کہیں پھر نہ ہو جائے تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، نہ خلافت چاہیے، آپ ہمارے متفقہ، آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے خلیفہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اس کی وجہ سے دو مسلمان گروہوں میں اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا اور میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمان بہت بڑی خون ریزی سے بچ جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال 6 سال اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے بھی داخل کریں نہیں تو 13 سال حکومت کی، اس کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو یہ خلافت کا معاملہ ایک دفعہ پھر اٹھ کھڑا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے وقت اسی اختلاف سے بچنے کے لیے، یہ ان کا اپنا فعل ہے، ہم اس میں خاموش ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو حکمران بنا دیا۔ یہ شام اور کوفہ کے علاقے۔ اب جب یہ خبر مدینہ والوں کو ملی کہ یزید حکمران بن گیا ہے تو مدینہ والوں نے، حجاز والوں نے اس کی بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے گورنر کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ والوں سے بیعت لو۔ یہ گورنر مدینہ آتا ہے تو میں بڑا مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ گورنر مدینہ آیا اور یزید کو خطرہ تھا، اس نے کہا سب سے پہلے جس انسان کی بیعت لینی ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رات کو جا کے دروازہ کھٹکھاتا ہے، وہ باہر تشریف لائے، کہا میں یزید کی طرف سے گورنر ہوں، آپ کی بیعت لینا ہے، ابھی میرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کو جواب ایسا دیا کہ وہ سمجھ نہیں سکا۔ کہا دیکھو میں اہل بیعت کا فرد ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں اس طرح چوری چوری بیعت کر دوں گا تو کیا فائدہ ہے؟ میں جب بیعت کروں گا تو اعلان کروں گا تاکہ پوری دنیا کو، پورے لوگوں کو پتہ چلے۔ یعنی اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر میں اعلان بیعت کروں گا تو تیرا فائدہ ہے، دوسرے لوگ بھی کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ رات کو، اسی رات کو مکہ چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ بعد میں عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر انہوں نے بیعت کر لی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، یہ مکہ چلے گئے۔ اب جب اس کو صبح پتہ چلا کہ تو مکہ چلے گئے، اس وقت یہ تو تھا نہیں کہ یہاں سے گاڑی پکڑے اور راستے میں جا کے پکڑ لیں۔ وہ اس کو پتا تھا کہ اب ہم اگر پیچھے جائیں بھی تو نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے یزید کو لکھا کہ سیدنا حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت سے انکار کر کے مکہ چلے گئے، کہا جاؤ ان کی بیعت لو چاہے مکہ میں لینا پڑے۔ یہ مکہ میں گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور پتہ ہے کون سا موقع ہے، کون سا دن ہے؟ 10 ذو الحجہ، حج والا عید کا دن۔ یہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں جاؤ شیعہ کی کتب پڑھ لو، شیعہ کی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہا مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے، یہ دیکھو ان کے خط ہیں، میرے پاس اتنے خطوط ہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ پڑھیے، حقیقت پڑھیے، حقیقت سنی سنائی باتیں نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ان کوفہ والوں نے آپ کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ نہیں پتا، ہمیں بس یہ پتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حضرت علی باپ ہیں اور حضرت حسین ان کے بیٹے ہیں۔ اگر میں اس مجمع سے سوال کروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ زیادہ ہے یا حضرت حسین کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بے شک ان کا رتبہ زیادہ ہے، وہ باپ ہیں، اور ان کو کوفہ کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھا کر دروازے میں پہنچے ہیں ابو ملجم، یہ خبیث خنجر مار کر شہید کیا، وہ زخمی ہیں، کوفہ کی مسجد کے
سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تو ان کو کیوں نہیں پیٹتے؟ پیدا ہوتا ہے سوال کہ نہیں میرے بھائی؟ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ بھائی کون ہے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ، بیوی کوفہ کی ہے. پڑھو تو صحیح میرے بھائی، حقائق جانو تو صحیح. کوفہ کی بیوی ہے، بیوی نے زہر دے کر شہید کر دیا. کہا آپ کے باپ کو انہوں نے شہید کر دیا، آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا، اب آپ جا رہے ہیں. مجھے پورا یقین ہے جو آپ کے بھائی اور آپ کے باپ کے ساتھ سلوک ہوا ہے یہ کوفہ والے آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے والے ہیں. مت جائیے کوفہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور کہاں کہہ رہے ہیں؟ بیت اللہ شریف کے پاس. دن کون سا ہے میرے بھائی؟ 10 ذو الحجہ، حج کا موقع ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. حضرت عباس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے. حضرت عباس آپ کے چچا ہیں کہ نہیں؟ چچا اہل بیت میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج تک کبھی شیعہ سے حضرت عباس کی بھی تعریف سنی ہے آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا مسلمان ہوئے ہیں، حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی آپ ان کے منہ سے ان کی تعریف نہیں سنیں گے. جاؤ میرے بھائیوں ان سے دلیل مانگو، یا تو ثابت کریں کہ وہ آپ کے چچا نہیں ہیں، اور یا انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بھی اہل بیت کے افراد کا اقرار کرتے نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ. کیا نہیں؟ کہا مجھے کوفہ والے بلا رہے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں چاہتے، آپ تشریف لائیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی لفظ کہا. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اور اب آپ اپنی جان دینے جا رہے ہیں. تو پتہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی ہمت جواب دے گی. کہا بات ہمت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کوفہ والوں نے کبھی آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اس لیے آپ مر گئے. کہا دیکھو مجھے بلا رہے ہیں، وہ یزید کے اندر نہیں رہنا چاہتے، میں جاؤں گا، میرے ساتھ ہو جائیں گے، میرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر. فرمایا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، پھر میری ایک درخواست ہے، اگر آپ نے جانا ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں. اور یاد رکھیں کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف اٹھیں گی، تلواریں آپ کے خلاف. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی، لیکن جو حکم اللہ کا لکھا جا چکا ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اس کو کوئی روک سکتا. انہوں نے ایک بات کی، کہا دیکھیں حج کا موقع ہے، 10 ذو الحجہ ہے، آج آپ حج کے موقع ہے، حرم میں آپ کھڑے، یہاں سے آپ جا رہے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے آپ پہلے حج کریں، اور حج میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ سارے مجمع کو اکٹھا کریں اور ان کو خطاب کریں کہ اے مسلمانوں، اے حاجیوں، دنیا کے مختلف کونوں سے آنے والوں، اس میں حجاز کے بھی ہوں گے، اس میں شام کے بھی ہوں گے، اس میں کوفہ کے بھی ہوں گے، اس میں مدینہ کے بھی ہوں گے، ہر جگہ کے حاجی ہیں. تو آپ ان کو خطاب کریں کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، میں کوفہ والوں کی بیعت لینا چاہتا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دیں. وہ سارے جب آپ کے ساتھ ہوں گے تو کوفہ والے آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی. کہا کہ نہیں میں جاؤں گا. یہ چلے گئے، لیکن پہلے بھیجا مسلم بن عقیل کو. یہ مسلم بن عقیل کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی. ان کو بھیجا تو حضرت حسین کے کیا لگے؟ چچا. اپنے چچا کو بھیجا کہ چچا جی آپ جائیں اور جا کر حالات کا اندازہ کریں. یہ کوفہ کی مسجد میں جاتے ہیں اور جا کر اعلان کیا کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نائب آیا ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. مختلف روایات ملتی ہیں تاریخ میں، 35,000 40,000 لوگوں نے بیعت کی.
نماز پڑھائی پیچھے 40,000 کا مجمع ہے. یہ جو آپ کی مسجد ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں اس کی ایک ستون جو ہے یہ بھی, اور جب جمعہ ہوتا ہے تو یہ اگلی صف ہوتی ہے اور پیچھے والی آخری صف پہ بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے ملا جلا کے صرف 1300 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. کتنے جی؟ 1300. اور یہ کتنے تھے؟ 40,000. اتنا بڑا مجمع. ہم جان قربان کر دیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آگے بڑھیے. یہاں نعرہ بھی لگتا ہے. کوئی مولوی تقریر کر رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے مولوی صاحب پیچھے دیکھتے ہیں, پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا, جا کر بیعت کی. 40,000. اللہ یزید تک شکایت پہنچی. کہا کیسا گورنر رکھا ہوا تم نے کوفہ کا جسے یہی پتا نہیں کہ اس کی گورنری کے اندر مسلم بن عقیل آئے ہیں, بیعت لے رہے ہیں اور وہ چپ کر کے بیٹھا ہے. آپ کی حکومت کو خطرہ ہے. ادھر سے آڈر آتا ہے عبید اللہ بن زیاد کو, کوفے کا گورنر ہے, کہ یہ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں انہیں بیعت سے منع کریں, اور اگر یہ منع نہیں ہوتے تو پھر حکومت والا ڈنڈا استعمال کریں. اب کوفہ والوں کی حالت دیکھیں. پہلا اعلان ہوا, پہلا اعلان کہ جو مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھے گا, ان کی بیعت کرے گا, اس کی سزا سر قلم. تو اگلی نماز پڑھائی تو 40,000 کا مجمع کم ہو کر 12,000 رہے. اگلی نماز پڑھائی اور کم, اگلی نماز پڑھائی اور کم. 1-2 دنوں میں یہ وقت بھی آیا کہ جماعت اذان نماز شروع ہوئی, پیچھے 3 لوگ کھڑے ہیں, اور جب سلام پھیرا تو وہ 3 بھی نہیں, سارے بات ہے. تو اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے سوچنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے تو بڑی دعویٰ کی تھی, ہمیں لیٹر لکھے تھے, ان کو بلایا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ کوفہ والے بے وفا ہیں, کوفہ والے بے وفا ہیں, انہوں نے دھوکہ کیا ہے, آپ کوفہ مت آئیے. حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا آرڈر ہوتا ہے. یہ چھپتے چھپاتے ہانی, اب ہانی بن عروہ, ہانی بن عروہ کے گھر بھی جاتے ہیں. انہوں نے چھپایا ہے, تلاش جاری ہے. کہیں سے تھوڑا سا مخبری ہوئی کہ اس گھر میں ہو سکتے ہیں. عبید اللہ بن زیاد نے ایک آدمی بھیجا تو غالباً کسی اور علاقے سے آیا تھا کہ تم جاؤ, ان کی بیعت کرو اور اتنے پیسے لے جاؤ, اور انہیں کہنا کہ میں تو دور سے آیا ہوں, آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں, یہ وہ ہے. اس نے جا کے ہانی بن عروہ کو کہا میں مسافر ہوں, میں نے سنا ہے یہاں آل رسول کا فرد آیا ہے, اہل بیعت کا فرد موجود ہے, میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. پہلے انہوں نے شک کیا, لیکن کہا دیکھو میرے پاس اتنے درہم ہیں, دینار ہیں, میں ان کو دینا چاہتا ہوں, اپنی دعوت میں اپنی حکومت میں استعمال کریں. تو انہوں نے ملاقات کرا دی, اس نے بیعت کی, پیسے دیے, اور واپس عبید اللہ بن زیاد کو جا کے بتایا کسی گھر میں موجود ہے. اب ان کو بھی شک پڑ گیا, یہ اس گھر سے نکلے. جو ہی یہ نکلے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہانی بن عروہ کے گھر میں سرکاری فوج آ گئی کہ تمہیں عبید اللہ بن زیاد طلب کر رہا ہے. یہ دربار میں داخل ہوئے, پہلا سوال عبید اللہ بن زیاد نے یہی کیا, آئین مسلم بن عقیل, مسلم بن عقیل کہاں ہے. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. کہا تیرے گھر میں نہیں ہے. کہا نہیں. اس نے اس بندے کو باہر نکلنے کا حکم دیا جو رات کو بیعت کر کے آیا تھا. کہا اس کو جانتے ہو. اب ساری بات واضح ہو گئی. ہانی بن عروہ نے اسی کے ایک سپاہی کی تلوار کھینچ کر عبید اللہ بن زیاد کو مارنے کی کوشش کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. ان کو پکڑ لیا گیا. ان کا قبیلہ باہر جمع ہے, کافی سارے لوگ جمع ہیں. عبید اللہ بن زیاد نے کہا انہیں کہو ہم نے صرف ان سے پوچھ گچھ کے لیے انہیں گرفتار کیا ہے, اس لیے اریسٹ کیا, کوئی اور بات نہیں. اور ساتھ حکم دیا کہ انہیں محل کے اوپر لے جا کے قتل کر دیا. قتل کر دیا گیا. ہانی بن عروہ
مسلم بن عقیل چھپتے چھپاتے دن کو کہیں چھپے رہے، رات کو بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ایک عورت کے گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، میں بھوکا ہوں، عورت باہر نکلی، بوڑھی عورت ہے، کون ہے؟ کہا مسلم بن عقیل۔ اس نے اندر بلایا، کھانا کھلایا۔ اس کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد کا ملازم تھا، یہ رات کو نکلا، جا کے نے بتایا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں آئے، آپ کو گرفتار کروایا گیا اور شہید کروا دیا گیا۔ مسلم بن عقیل نے رضی اللہ عنہ ایک آدمی جو ہمدردی رکھنے والا تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ جہاں بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کہ آگے نہ۔ اللہ اکبر۔ یہ کربلا کے میدان میں پہنچے یا اس سے پہلے یہ قاسم ملتا ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، جس گھر میں پناہ لی تھی حانی بن عروہ کو قتل کیا جا چکا ہے، آپ واپس چلے جائیں، کوفہ والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو مسلم بن عقیل کے بیٹے اور بھائی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں تو یا ہم بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، ہم اب واپس نہیں جائیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جو میرے پیچھے شہید ہو گئے اب ان کے بھائی پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں، تو آپ نے بھی کہا ٹھیک کربلا میں آمنا سامنا ہوا، اور پتہ ہے یہ کہانیاں کیا بیان کی جاتی ہیں۔ تو یکم محرم شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پاکستان میں شبیر حافظ آبادی کی کیسٹ لگ جاتی ہے، اور وہ ایسے منظر بیان کرتا ہے جھوٹا، یکم محرم ہوا تو یہ ہو گیا، دو کو یہ ہو گیا، سارے لوگ رو رہے ہیں، کیسٹ سن رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ اب شہزادہ پر اس کو یہ نہیں پتا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے کہ نہیں تھے؟ بولیے میرے ساتھ ناراض تو نہیں، موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اس کے بعد میں نے بتایا 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، 10.5 سال عمر فاروق، 11.5 حضرت عثمان، اور 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے دور کے بھی کچھ سال لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد امیر معاویہ کا دور حکومت، ٹھیک ہے، تو جب یہ میدان جنگ لگا ہے تو ان کی عمر تقریباً 60 سال یا اس سے کچھ کم تھی۔ کہتے ہیں شہزادہ آ رہا ہے، نوجوان آ رہا ہے، شہزادہ آ رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ بوڑھے انسان تھے، اور ہم کسی بات کی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ٹوٹل جو یزید کی فوج کے یا عبید اللہ بن زیاد کے بندے بیٹے ہیں ٹوٹل 300 تھے۔ کتنے؟ 300۔ اور یہ جو افراد ہیں چھوٹے بڑے ملا کر جو جنگ کے قابل بھی نہیں تھے، چھوٹے بڑے ملا کر جو مرد حضرات ہیں ان کی تعداد 20 بھی نہیں ہے۔ اب کہاں 300 اور کہاں 20؟ یہ صرف ایک دن یہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوج کے سالار کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے یا تو یزید سے ملنے دو، 3 شرطیں رکھی تھی، یا یزید سے ملنے دو، یا مجھے واپس مدینہ جانے دو، اگر یزید سے بھی نہیں ملنے دیتے، واپس بھی نہیں جانے دیتے، مجھے کسی اور طرف نکل جانے دو، یمن وغیرہ بارڈر جو تھے قریب ان ملکوں کی طرف جانے دو۔ عمر بن سعد اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات یزید تک پہنچاتا ہوں۔ بات پہنچائی لیکن پہنچنے کسی نے نہیں دی۔ کیوں نہیں پہنچنے دی؟ کہ جو لوگ آگے دربان ہیں، جو لوگ آگے وزیر ہیں، جو فوج کے افسر ہیں، جو فوج کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے مکتب کے مدیر ہیں، ہم ان کے تحت کام کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اللہ نہ کرے اگر اقبال صاحب اور میں مل کے کچھ سازش کریں مدیر صاحب کے خلاف، ایسے ہی ہم اگر سازش کریں اور اس سازش میں آپ سے لوگوں سے مدد لیں کہ جی فلاں فیکٹری کے فلاں 2 بندے آ جائیں، فلاں آ جائیں، فلاں آ جائیں، 10 بندے آئیں، ہم نے مدیر کو پکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے، باندھنا ہے، تو آپ کے آنے سے پہلے پتہ چل جائے تو مدیر ہمارے
لگا سب سے پہلے تو تم آؤ نا ادھر، ان کو تو میں بعد میں پوچھوں گا. تو یہ خود بلانے والے تھے. یہ صاحب کو شکایت نہ کر دیجیے، یہ خود بلانے والے ہیں. اب ان کو پتا تھا کہ اگر یزید اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی تو ہمارے ساتھ ہمارے جسموں پہ قائم رہ سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا ملاقات کا تو سوال ہی پیدا نہیں، اور مدینہ بھی آپ واپس نہیں جا سکتے. ایک ہی حد ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اور یہ پہلا جو فوج کا سرار ہے اس نے بڑا نرم رویہ رکھا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یزید کو شکایت پہنچتی ہے کہ جو سردار تم نے بنا کر بھیجا ہے یہ تو سارا کام ہی تیرے خلاف کر رہا ہے. اب آپ خود سوچئے جو بندہ وہاں کوفہ میں بیٹھا ہے اس کو جو خبر دی جائے گی وہ اسی پہ یقین کرے گا. اس وقت موبائل وغیرہ نہیں تھے تو اس نے شمر جوشن کو بھیجا کہ تم جاؤ. اس نے بھی آ کے یہی کہا کہ ایک ہی حد ہے کہ آپ بیعت کریں. کہا بیعت تو میں نے کی. جس بات پر مسلم بن عقیل نے جان دے دی اور جس وجہ سے میں یہاں آیا ہوں وہ تم مجھ سے لینا چاہتے ہو، میں بیعت نہیں کروں گا. کافر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. لڑائی ہوئی، ایک دن یہ مذاکرات ہوئے ہیں، دوسرے دن لڑائی ہوئی ہے. لڑائی دن کو چاش کے وقت شروع ہوئی ہے اور زور کی نماز کے بعد سارے لوگوں کو شہید کر دیا. صرف ایک علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ زین العابدین جنہیں لوگ کہتے ہیں، یہ بیمار تھے اور خیمے میں موجود تھے. صرف یہ بچے ہیں، باقی سب شہید ہو گئے اور یا عورتیں بچی ہیں. اور یہ جو ڈرامہ کیا جاتا ہے نا میرے بھائی، ان کے دوپٹے اتار لیے، ان کے بال نوچ دیے، ان کو سر میں مٹی ڈال دی اور یہ ان کو لوڈیا بنانے کی کوشش کی گئی. یہ سارا کا سارا جھوٹ. ان کو بڑے عزت احترام کے ساتھ یزید کے محل میں بھیجا گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. جب یہ تھال کے اندر یا کسی چیز کے اندر آپ کا سر لایا گیا تو اس بدبخت نے، شمر جوشن اور دوسرے بدبخت جو وہاں بیٹھے تھے، ایک نے اپنی چھری یہاں ہونٹوں پر لگائی اور ساتھ یہ کہا کہ دیکھا ہماری بات نہ ماننے کا کیا انجام ہوتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بدبخت انسان، یہ وہ ہونٹ ہیں جن پر تو چھری لگا رہا ہے، یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سے دیا کرتے. تو کیا بدبخت کا مظاہرہ. تو میرے بھائی اس کے بعد چند دن ان خواتین کو رکھا گیا اور زین العابدین بھی وہاں موجود تھے. اس کے بعد ان کو پورے عزت و احترام کے ساتھ، یہ شیعہ مکتب میں موجود ہے، آپ پڑھ لیں، آپ کافی جا کے پڑھیں. ان کو بڑے احترام کے ساتھ لایا گیا واپس مدینہ، انعام و اکرام بھی دیا گیا. یہ ہے میرے بھائی سارا خلاصہ. اور کچھ چیزیں جو ہمارے بھائی اشکال پیدا کر لیتے ہیں وہ بھی ہم عرض کرنا چاہیں گے. دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ یزید کیونکہ فوج کا سربراہ تھا، اس کی حکومت میں ان کو شہید کیا گیا، لہذا وہ گناہگار ہے، وہ کافر ہے، وہ یہ ہے وہ ہے. اور آج کل یہ بحث بڑی چلی ہوئی سوشل میڈیا پر. تو میرے بھائی میں آپ کو پوری ان دلائل کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا آرڈر جاری نہیں کیا. دنیا کا کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا. آپ کسی شیعہ کو یہ دعویٰ کریں کہ بھائی اپنی کتابوں سے یا اہل سنت کی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے یہ دکھاؤ کہ یزید نے یہ حکم دیا ہو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر. یہ کہیں بات مل سکتی نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات، لوگ پوچھتے ہیں یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یزید ایک ایسا حکمران تھا جس نے ظلم کیا، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر وہ یہ آرڈر دیتا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو تو ہم اس پہ فتویٰ لگا سکتے تھے،
لیکن اس نے یہ حکم نہیں دیا تو ہم اس پہ فتویٰ لگا سکتے نہیں، ہم خاموش ہیں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ یزید سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خاک جیسا بھی نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ حسن رضی اللہ تعالیٰ جنتوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور جنتوں کے وارث ہیں، اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آؤ میرے بھائی، ہم اختلاف ختم کرتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو، حافظ اقبال صاحب سے پوچھو تمہارا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے جس دل کے اندر اہل بیت کے کسی فرد کی محبت موجود نہیں ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے اس کے دل کے اندر ایمان کی رمق بھی موجود نہیں۔ اب ہم ان بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہو کہ جس دل کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت موجود نہیں ہے، اس دل کے اندر بھی ایمان رائی کے برابر بھی موجود نہیں۔ آپ نے حدیث سنی، صحابہ کرام کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ لائے تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر اس طرح ایمان نہیں لاؤ گے تو تم ہدایت پا سکتے نہیں۔ یہ اذان کا ٹائم کیا ہے؟ تو بہرحال یہ میرے بھائیوں مختصر سا ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اگرچہ کچھ باتیں تھیں جو ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے رہ گئی ہیں، لیکن بہرحال یاد رکھیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کہ نہیں؟ ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے کہ نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کہ نہیں؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو داستان ہے جو بڑی بڑی ہے، میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں شہید کر دیے گئے وہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور کامیابی ان کے لیے ہے جب وہ مصیبت کی خبر سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔